کیا فرماتے ہیں علماء دین متین کہ عورتوں، مسافروں، دیہاتیوں پر تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک واجب نہیں اور صاحبین کے نزدیک واجب ہے، اور بعض کتب میں منقول ہے کہ فتویٰ صاحبین کی قول پر ہے تو عمل کس پر ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ تکبیرات تشریق ہر اس بندے پر لازم ہے جو جماعتی مستحبہ سے نماز پڑھے۔ جب نماز مستحبہ جماعتی مستحبہ یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اس بندے پر لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور صاحبین دونوں اس قول پر متفق ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ کسی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ان پر تکبیرات تشریق لازم ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور صاحبین دونوں کا یہ قول ہے کہ اگر مسافر یا دیہاتی یا عورت یہ بھی مردوں کی اقتداء میں باجماعت نماز میں شامل ہو تو پھر یہ تکبیرات تشریق ان پر لازم ہوگی۔ اگر اکیلے پڑھنے والا ہے تو اس پر کوئی تکبیرات تشریق لازم نہیں ہے۔ عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس پر کوئی تکبیر تشریق لازم نہیں ہے۔ شہری بندہ ٹھیک ٹھاک مسافر بھی نہ ہو لیکن وہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہو تو اس پر لازم ہے تکبیرات تشریق۔ اسی طرح مسافر یا پھر دیہاتی یا اس کے علاوہ کسی خاتون نے کسی مرد کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو ان پر بھی یہ تکبیرات تشریق لازم ہے۔ بہت سارے لوگوں کا قول یہ ہے کہ بھئی تکبیرات تشریق جب ایام تشریق ہو تو ایام تشریق میں ہر بندہ خواتین کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ آپ بھی تکبیرات پڑھا کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ خواتین اگر باجماعت نماز نہیں پڑھ رہی تو اس پر تکبیرات تشریق نہیں ہے، مرد بھی اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ان دنوں میں تو ان پر تکبیرات تشریق لازم نہیں ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں تو اس کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اس تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ تلبیہ بھی عورتوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا منع کیا گیا ہے جہر کے ساتھ۔ تو فلہذا خواتین کے لیے تو اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے تو بالکل جہر نہیں ہے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے خاتون پڑھ رہی ہیں تو اس وقت بھی ان پر جہر لازم نہیں ہے بلکہ خفیہ لازم ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت دیکھنا ہو تو الہدایہ شریف میں تکبیرات التشریق آپ پڑھیں، اور دوسرے ہمارے فقہ کی تمام کتابوں کو آپ اٹھا کے دے کے تشریح پڑھیں۔ اور یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ بعض کتب میں منقول ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول پر ہے، تو یہ کسی کتاب نے نہیں لکھا۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کون سی کتاب نے لکھا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ فتویٰ بھی سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے قول پر ہی ہے۔